بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، میں حافظ عبداللہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی نیوز۔ معزز ناظرین، یہ صرف میری نہیں بلکہ ہماری اس پورے پلیٹ فارم کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج ہمارے اس پلیٹ فارم پہ تشریف لائے موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد آصف ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اتنی محبتوں سے اور شفقتوں سے نوازا، اس حوالے سے ہم آپ کے مشکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ کے پی نیوز اور آپ کا تمام ساتھیوں کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، آمین۔ اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور دین اور دنیا کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا حضور سیدی، کیونکہ آگے جو ہے 14 اگست آ رہی ہے، تو اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت شیخ القرآن قبلہ مفتی محمد عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تحریک پاکستان کے حوالہ سے کیا کردار تھا، کیا خدمات تھیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل چلے کہ ہمارے اکابرین نے کون سی خدمات جو ہے نا تحریک پاکستان میں تھا۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک نعرہ لگتا ہے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، جی، تو در حقیقت جو دو قومی نظریہ تھا، میں اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جی، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کروں گا کہ جس دن اجودن شریف پاک پتن بن گیا تھا، کہ اس کا پرانا نام جو تھا جی، وہ اجودن شریف تھا، اچھا، اور وہ جو اجودن شریف جو ہے وہ پاک پتن بن گیا، تو اس دن ہی پاکستان مارد وجود میں آ گیا تھا، واہ واہ، کہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے یہ ہندوؤں کی ملکیت نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اولیاء اعظام کا فیضان ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جس مقام پر قیام پذیر ہوتے ہیں وہ اسلام کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اجودن سے بدل کر پاک پتن شریف رکھ دیا تھا، جی، تو وہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا، جی، اور انگریز دور کے اندر جب سب سے بڑی رکاوٹ جو تھے انگریزوں کے سامنے جو سیسہ پلائی دیوار بنے، وہ علماء اہل سنت تھے، اولیاء اعظام تھے، بزرگان دین تھے، جی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے جو 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہور کے اندر جو کام کیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے مغلیہ دور کے اندر جس انداز سے بھرپور کاوش اور کوشش کی، جی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا، مولانا فضل خیر آبادی اور مختلف ہمارے اکابر، اور پھر اس انداز سے اعلیٰ حضرت گولوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اور پھر ان کے آگے سے شاگردوں نے، اور اس دور کے اندر جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ان مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی، اور وہ اس وقت انہوں نے کتابیں تو نہیں لکھی لیکن آگے چل کر جو ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے شاگرد ایسے پیدا کیے جنہوں نے سینکڑوں کتابیں بھی لکھی جی، اور سینکڑوں مدارس بھی بنائے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا، اور جب تحریک پاکستان جو ہے وہ عروج پر پہنچی تو اس تحریک پاکستان کو عروج تک پہنچانے والے علماء اہل سنت تھے، اولیاء اعظام تھے، اور اس میں جتنے بڑے بڑے ہمارے آستانے ہیں، سرحد کے اندر کے پی کے اندر بھی ہے، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، انہوں نے بھرپور طور پر کردار ادا کیا۔ جس طرح کہ آپ کا سوال ہے حضرت شیخ القرآن جی، محمد عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے، کہ ان کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں تو آپ بریلی شریف سے گجرات تشریف لائے تھے 1930 میں، جی، 26 سے لے کر 30 تک آپ بریلی شریف پڑھاتے رہے، جی، اور 30 میں آپ جو ہے وہ گجرات تشریف لائے، 35 میں آپ پھر 1935 میں آپ وزیر آباد تشریف لائے، جی، اور اس آنے کے فوراً بعد ہی جو ہے تحریک نیلی پہنچ چلی، اور چونکہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا تعلق وزیر آباد کے ساتھ، ہاں جی، اور حضرت شیخ القرآن رحمہ جو ہے وہ اس تحریک کے جو ہے وہ نائب صدر تھے، مجلس عمل جو اس وقت بنائی گئی، اور لاہور کے اندر جو ہے وہ مسجد شہید گنج کی بازیابی کے لیے جو تحریک چلی اس میں آپ پیش رہے تھے، اور جو بڑا جلسہ ہوا تھا منٹو اقبال پارک کے اندر جہاں آج کل مینار پاکستان ہے، تو مولانا ظفر علی خان صاحب کی جو تجویز تھی کہ سارے لوگ نیلے رنگ کی قمیضیں پہن کر آئیں، تو وہ تحریک نیلی پوش کے نام سے مشہور ہوئی، اس میں حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ کا بھرپور کردار تھا، اور آپ شب روز جو ہے وہ کام کرتے رہے اور اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔
لیکن بعد میں یہ تحریک اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ سکی. انگریزوں کی چالیں تھیں اور کلکتہ کے اندر مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا. اس میں حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ اور مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت شیخ القرآن نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ آج کے بعد جو ہے وہ تحریک نیلی پوش کے جتنے بھی کارکنان ہیں, جو بھی ساتھی ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کام کریں گے. چنانچہ یہ تحریک نیلی پوش جو ہے وہ مسلم لیگ کے اندر تبدیل ہو گئی. اور پھر 1940 کے اندر لاہور کے اندر جو قرارداد لاہور, جس کو بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا, اس میں حضرت شیخ القرآن علیہ مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس تحریک میں خطاب بھی کیا, اور حضرت شیخ القرآن علیہ مولانا ظفر علی خان کے ساتھ قائد کے ساتھ پیچھے پچھلی سیٹ پر تشریف فرما تھے. اور اس کا اظہار آپ نے موچی دروازہ کے اندر ایک جلسہ عام کے اندر کیا تھا کہ یہ ایک آج چونکہ ذکر ہو رہا ہے ان علماء کا کہ جو 1940 میں قرارداد لاہور کے موقع پر اسٹیج پر بیٹھے تھے, تو میں بھی ان میں شامل تھا, اور بہت سے لوگوں نے اس کی تائید بھی کہ مولانا آپ کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ بھی اس جلسے کے اندر موجود تھے. تو پھر اس طرح 1940 میں, اور پھر سب سے پہلا بڑا جو جلسہ تھا جس کے اندر پاکستان کا لفظ استعمال کیا گیا, وہ وزیر آباد غلہ منڈی کے اندر ہوا تھا. اس کا اہتمام جو ہے وہ حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ نے کیا تھا. اور یہ جو جلسہ تھا اس کے اوپر اخبار ملٹری اینڈ گزٹ کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر اداریہ بھی لکھا گیا تھا کہ پہلی کانفرنس جو جس کے اندر پاکستان کانفرنس کے نام سے جو کانفرنس ہوئی وہ وزیر آباد کے اندر غلہ منڈی کے اندر ہوئی, اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اس میں پیش رہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ کو دعوت دی. قائد اعظم 1940 میں وزیر آباد تشریف لائے, جامع مسجد غوثیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑے پنڈال کے اندر تقریباً 29 منٹ تک قائد اعظم کا انگریزی کے اندر خطاب ہوا تھا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اسٹیج سیکرٹری بھی تھے, اور جب آپ نام لیتے تھے مختلف تقریریں ہو رہی تھیں, کراچی سے بھی کچھ احباب تشریف لائے تھے, بڑے بڑے مقررین حضرات تھے, تو قائد اعظم جو ہے وہ آہستہ آہستہ تالیاں بجاتے تھے. تو مجھے والد صاحب نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے کہ حضرت شیخ القرآن نے قائد اعظم سے کہا کہ قائد محترم آپ کی انگلیاں بڑی نرم و نازک ہیں, آپ تالیاں اور آہستہ بجائیں. تو پھر قائد اعظم جو ہے وہ زور زور سے تالیاں جو ہے آپ بجانے لگے. آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا اس دوران. آپ صبح سیر کے لیے تشریف لے شیخ القرآن جی ہاں تحریک پاکستان کے دوران جو ہے وہ آپ سیر کے لیے تشریف لے کے نالا پلکھوں کے ساتھ آگے منشی پورہ ایک گاؤں ہے وہاں پر, تو آپ فرماتے کہ جب میں سیر کرتے ہوئے آگے گیا تو وہاں سے ایک سکھ نکلا, تو میں نے کہا اگر اس کے پاس ریوالور ہوا پھر تو میرے بچنے کے چانس نہیں ہے, ہاں اگر اس کے بعد کوئی خنجر وغیرہ ہوا پھر میں بچ جاؤں گا. فرماتے کہ جب میں نے دیکھا اس نے خنجر لہرایا تو میرے دل میں یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں بچ جاؤں گا. کہتے فرماتے کہ میں نے مٹی کے ڈیلے اٹھا کر 2-3 اس کی آنکھوں کے اوپر مارے, وہ آنکھیں ملنے لگا, تو میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی. اتنے میں جو لوگ سائر کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی پہنچ گئے, اور پھر وہ جو ہے کھیتوں میں فرار ہو گیا. تو تحریک پاکستان کے دوران جو ہے وہ گورنر ڈگلس نے آپ کو باغی قرار دیا تھا, اور سب سے پہلے جو گرفتاری تھی وہ آپ کی ہوئی وزیر آباد کے اندر گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے اندر. آپ نے 1 ماہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ جیل کے اندر گزارا. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ صبح پولیس جو ہے میرے گھر محلہ دراف خاں آ گئی اور رائفلیں اٹھائی ہوئی تھی, تو میں نے ایس ایچ او کو بلایا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا نا, تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تم چلے جو میں خود ہی آ جاتا ہوں. کہتے وہ پولیس والے چلے گئے, میں ریلوے اسٹیشن پر آیا اور وہاں سے میں نے ٹانگا لیا, اور یہ جو صدر تھانہ ہے ہمارے پاس یہاں کہ فرماتے کہ میں وہاں پر آیا. پھر میں ایک دن وہاں پر قیام کیا, سارے شہر کے اندر خبریں پھیل گئی, حضرت شیخ القرآن جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا. فرماتے صبح اتنے لوگ آ گئے تھے کہ وہ گاڑی کے آگے لیٹ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تو جانے نہیں دینا. کہتے پھر میں نے تقریر کی, میں نے کہا کہ نہیں یہ ضروری ہے کہ قید و بند کی صحبتیں بھی ضروری ہیں اور یہ آپ رستہ چھوڑ دیں. فرماتے میرے کہنے پر پھر لوگ جو آگے سے ہٹے, اور میں 1 ماہ جو ہے وہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ جیل کے اندر آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. قاتلانہ حملہ بھی ہوا آپ کے اوپر, اور بھرپور انداز سے آپ نے چودھری حامد حسن چٹھا کے والد جو تھے 1940 کو جو الیکشن ہوئے تھے چودھری صلاح الدین, چودھری صلاح الدین کے حق میں وہ مسلم لیگی کینڈیڈیٹ تھے, اس کی حمایت کے اندر آپ تقریریں کرتے رہے, اور تقریباً 8000 ووٹ ان کو ملے تھے. مقابلے میں جو نیشنلسٹ وزیر آباد سے ہی جو امیدوار تھے ان کے 7000 کچھ ووٹ تھے. تو اس طرح وزیر آباد سے جو مسلم لیگ کو کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان بنا. بلکہ جو گورنمنٹ ظفر علی خان کالج کے ساتھ جو گردوارہ ہے وہاں سے آئے روز شرارت ہوتی تھی. آپ نے پیر صاحب بانکی شریف کو خط لکھا کہ ہمیں ریفلیں چاہیے, چنانچہ وہاں سے بانکی شریف سے 16 ریفلیں جو ہیں وہ بھیجی گئیں, اور جمعے کے بعد جو ہے جلوس نکلا باقاعدہ, اور جلوس جو تھا وہ گرو کوٹھا تک پہنچا, اور وہاں پر اندر ہندوؤں نے پناہ لے رکھی تھی, سکھوں نے پناہ لے رکھی تھی. وہ آئے روز فائرنگ کرتے تھے, روز مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی بندہ مر جاتا تھا. تو فرماتے کہ
رانا منظور صاحب جو اس وقت جنہوں نے سب سے پہلے شیخ القرآن کی سوانحیات لکھی، وہ کہتے ہیں میں بھی اس جلوس کے اندر موجود تھا، تو رات گئے تک جو ہے وہ آگ وغیرہ لگائی گئی اور ان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہ ملک چھوڑ کر جو ہے چلے گئے، کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ تو اس انداز سے بھرپور طور پر آپ نے کاوش کی۔ ایک بات آپ اور بھی جو میں نے اپنی آبا و اجداد سے، اپنی دادی امی سے سنی، وہ کہتے کہ ان کی شادی 1946 میں ہوئی تھی، تو وہ ایک بات بتاتے کہ جو اس وقت جو نیشنل بینک تھا، اس وقت اس کا نام تھا بہاولپور بینک، تو اس کا جو مینیجر تھا وہ سکھ تھا۔ وہ جب پاکستان کا اعلان ہوا تو وہ رات کو آیا ہمارے گھر اور کہتا ہے کہ پورے شہر کے اندر مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس کو میں بینک کی لاکر کی چابیاں دے کے جاؤں، تو میں آپ کے پاس دے کے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ چابیاں آپ کے پاس تھی۔ صبح پھر وہ مجھے جو یہاں کا مجسٹریٹ تھا وہ آیا اور کہتے کہ آپ تو غیر سرکاری بندے، آپ کے پاس چابیاں ہمیں دیں۔ چنانچہ وہ آپ سے پھر لے کر گیا تھا۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا۔ تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہجرت کر کے گرداسپور سے پاکستان تشریف لائے تو آپ سیدھا وزیر آبادی آئے تھے، اور اسی محلہ دراب خان جس میں حضرت شیخ القرآن رہتے تھے، اسی محلے کے اندر جو ہے ایک مکان حضرت شیخ القرآن نے ان کو دیا، اور آپ نے وہاں جمعرات کا دن تھا جب آپ تشریف لائے، جمعہ میں پھر جامع مسجد کے اندر جو خطاب کیا وہ مولانا حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ساروکی میں کچھ عرصہ پڑھاتے رہے، پھر پکی شریف چلے کے بعد میں آپ فیصل آباد، یعنی بھرپور طور پر آپ نے جو ہے وہ کاوش اور کوشش کی تحریک پاکستان کے حوالے سے، اور جتنے بھی وفود آتے ان کی مذمت کے، انگریزوں کے جو وفود آتے رہے، وہ ساری تفصیلات فیضان شیخ القرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک لمبی آپ کی داستان ہے، اور آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2-3 موقع پر مسلم لیگ کے جلسوں میں جو سالانہ جلسے ہوتے تھے، سیالکوٹ کے اندر ہوا، کراچی کے اندر ہوا، کلکتہ کے اندر ہوا، آپ باقاعدہ جاتے تھے، قائد اعظم سے ملتے اور ان جلسوں میں آپ خطاب بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء اہل سنت کی کاوشوں کو قبول کیا، اور یہ ملک پاکستان جو ہے وہ مارد وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور ہم اہل سنت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اسلاف کے جو ملک ہے اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو سرسبز بھی بنائیں، اور خوشحالی کے لیے کاوش اور کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو حضور سیدی یہ بھی ارشاد فرماتے جائیں کہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو تدریسی اور تصنیفی جو انہوں نے کام کیا مسلک کے لیے اور امت کے لیے، کہ بڑا منظم انداز سے آپ کام کرتے رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہے، حضرت قبلہ مجاہدی علیہ سنت علامہ حنیف چشتی صاحب، وہ گاہ بگاہ قبلہ حضرت شیخ القرآن کے ہمیں حوالے بھی دیتے تھے جب ہم راہ والی پڑھا کرتے تھے۔ تو ابھی درگاہ حضرت بلبیاں میں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو وہاں میں بھی ہمیں جب مسئلہ آتا ہے یا مناظرے کی بات ہوتی ہے تو حضرت شیخ القرآن کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ فلاں موقع پہ یہ عمل کیا، یہ کام کیا، تو آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیں حضرت شیخ القرآن کی جو تدریسی کام ہے، جو تصنیفی کام ہے، اس کا مختصر سا جائزہ۔ حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ رجب 22 رجب 1926 میں آپ کو بریلی شریف سے دستار بندی ملی۔ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں انہوں نے آپ کو ابو الحقائق کا لقب بھی دیا۔ بلکہ حضرت شیخ القرآن فرماتے کہ جب میں پڑھتا تھا تو کسی شاگرد نے کوئی سوال کرنا تو حضرت حجت الاسلام مسکرا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کچا سوال نہ کرو، دیکھو تمہارے اندر ابو الحقائق بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اور مولانا تقدس علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے آخری دور تھا، میں نے ان کو ایک خط بھی لکھا تھا جس کا جواب انہوں نے دیا، میرے پاس ان کا خط محفوظ ہے۔ وہ بتاتے کہ جب دستار بندی ہوئی تھی تو میں اس جلسے کے اندر موجود تھا، آپ وہاں پہ صدر مدرس بھی تھے، تو فرماتے کہ میں موجود تھا اور حجت السلام رحمۃ اللہ تعالی جو بڑے خوش تھے، اور انہوں نے آپ کا نام جب پکارا تو اس وقت بھی آپ کے نام کے ساتھ انہوں نے ابو الحقائق کا لفظ جو ہے وہ بولا کہ اس وقت جو دستار بندی ہے ابو الحقائق محمد عبدالغفور ہزاروی صاحب کی ہوگی۔ تو حضرت حجت السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو پھر کہا کہ آپ واپس نہ جائیں بلکہ آپ جو ہے وہ یہی پر تدریس کا کام بھی کریں۔ چنانچہ آپ فرماتے کہ میں نے کہا کہ مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں اپنے گھر سے آئے ہوئے، میرے والد ماجد بیمار ہیں تو میں مل کے واپس آ جاتا ہوں۔ آپ چنانچہ واپس آئے، ہزارہ تشریف لائے، اور حضرت مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد مولانا احمد دین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو ساتھ لے کر آپ گولڈا شریف گئے، اور 1926 میں آپ اعلیٰ حضرت کولوی رضی اللہ تعالیٰ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد پھر آپ واپس بریلی شریف چلے گئے، اور 1926 سے لے کر 1930 تک جو ہے وہ آپ بریلی شریف میں
تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پیر ولی شاہ صاحب گجرات والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خط لکھا بریلی شریف کے اندر ہمیں کسی مدرس کی ضرورت ہے، تو حضرت حجت اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے جد امجد کو کہا کہ آپ کا چونکہ ہزارے کے رہنے والے ہیں تو آپ پنجاب چلے جائیں، گھر کے قریب ہو جائیں گے، آپ وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ ان کی اجازت سے آپ پھر خدام الصوفیہ انجمن خدام الصوفیہ کے زیر تمام جو مدرسہ گجرات کے اندر چلتا تھا، تو آپ یہاں پر تشریف لائے۔ 1930 سے لے کر 1934 تک وزیر آباد کے احباب جو ہیں وہ جن کا تعلق جدر شریف کے ساتھ تھا، آپ کا چونکہ آپ شیشہ والا گیٹ میں جو مسجد ہے مین بازار کے ساتھ، وہاں پہ آپ جمعہ پڑھاتے تھے، تو آپ کی خطابت کا جو ہے وہ شعرا تھا ہر طرف، تو وزیر آباد سے بہت سے لوگ جو ہے وہ جمعہ پڑھنے وہاں پہ جاتے تھے۔ تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وزیر آباد ریلوے اسٹیشن کے ساتھ جامعہ مسجد غوثیہ وہاں پہ تشریف لائیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں ایک دن پیر سید ولی شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا، اور میں نے کہا جی 1934 کی بات ہے، کہتے میں نے کہا جی میں وزیر آباد کے لوگ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو میں جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے کہ پیر سید ولی شاہ صاحب نے میرے رانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور رکھ کر کہا کہ مولانا ہم نے آپ کو تدریسی کے لیے نہیں رکھا ہوا، ہم نے تو آپ کو یہاں پہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم آپ سے اہل بیت طاہر کی تعریف سنتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہیں رہیں، آپ نہ جائیں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کی بات، چونکہ آپ سید زادے ہیں، میں آپ کی بات بھی نہیں موڑ سکتا، لہذا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مزید 1 سال یہاں پہ اور پڑھاؤں گا، اور پھر جو ہے میں وہ یہاں سے چلا جاؤں گا، وزیر آباد چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اس طرح پھر آپ 1935 میں جو ہے وزیر آباد تشریف لائے۔ اس دوران جو آپ نے وہاں پہ تدریس کے فرائض سر انجام دیے، اس میں پیر محمود امن شاہ صاحب گجراتی بھی آپ سے پڑھتے رہے، اور پیر عتیق الرحمان صاحب فیض پوری ڈانگ شریف والے، ان کے والد ماجد جو ہیں وہ بڑی حضرت قبلہ عالم مولانا فاضل صاحب رحمۃ اللہ تعالی، وہ بھی حضرت شیخ القرآن رحمۃ سے گجرات کے اندر ہی جو ہے پیر ولی شاہ صاحب مدرسے میں پڑھتے، اس طرح اور بھی دیگر کافی سارے نامور شاگرد جو ہیں وہاں پڑھتے رہے۔ آپ 1935 میں وزیر آباد تشریف لائے، آپ آتے ہی آپ نے جامعہ نظامیہ غوثیہ کی بنیاد رکھی، اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ حفظ و ناظرہ درس نظامی کا اپنا سلسلہ شروع کیا۔ بڑے بڑے اکابر علماء جو ہیں وہ اس وقت آپ نے تیار کیے، اور 1958 میں پھر آپ کہتے ہیں میں ساری زندگی سوچا کرتا تھا کہ دوران تدریس ایک دن حضرت حجت السلام نے فرمایا تھا کہ میں اجمیر شریف گیا ہوں، وہاں پر مجھے ملے ہیں مولانا سردار احمد، تو میں دیکھتا ہوں کہ مولانا سردار احمد اور محمد عبدالرؤف ورداروی یہ بڑے قابل جوہر ہیں، تو یہ جب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے نا یہ بڑا دین کی خدمت کریں گے۔ تو فرماتے کہ میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ میرے شیخ استاد نے جو فرمایا ہے، خلافت بھی تھی حضرت حجت السلام نے حضرت شیخ القرآن کو خلافت بھی دی تھی، تو فرماتے کہ میرے استاد نے جو مجھے فرمایا میرے بارے میں، مولانا سردار احمد صاحب نے آتے ہی دورہ دی شروع کر لیا، تو میں کون سا کام کروں؟ فرماتے میں سوچتا رہا تا آ کے تحریک پاکستان ختم ہوئی، پاکستان مرد وجود میں آیا، اور پھر ساتھ ہی 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی گئی، چل پڑی، اور آپ اس میں 7 مہینے راولپنڈی جیل میں بھی آپ نے گزارے۔ تو فرماتے جب میں فارغ ہوا تو پھر میں سوچا کہ اب کیا کروں، فرماتے پھر میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ وہ حدیث پڑھاتے ہیں تو قرآن پاک پڑھا۔ چنانچہ میں نے اس وقت جو ہے وہ اہل سنت کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے یہ کام شروع کیا کہ دورہ تفسیر قرآن کریم کا جو ہے میں نے آغاز کیا۔ آپ کا اعلان کرنے کی دیر تھی، تو 1958 میں پہلا دورہ ہوا، اور 1969 میں آپ نے آخری دورہ تفسیر قرآن پاک پڑھایا، یعنی ٹائم مختصر تھا، لیکن ہر سال 100 150 200 کے قریب علماء، آپ کسی کو داخلہ نہیں دیتے تھے، جو دورہ حدیث سے پڑھ کے فارغ نہیں ہوا ہوتا تھا اس کو آپ داخلہ دیتے تھے، بلکہ ٹیسٹ لیتے تھے کہ کون مکمل کتابوں کے عبور رکھتا ہے۔ یعنی اس وقت جو آپ کے شاگرد تھے وہ سارے بعد میں کوئی شیخ الحدیث بنا، کوئی شیخ القرآن بنا، کوئی شیخ الفقہ بنا، استاد العلماء بنا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اس میں بہت سارے واقعات ہیں کہ فلاں آیا تو آپ نے اس کو واپس بھیج دیا، فلاں آیا اس کو واپس بھیج دیا، آپ نے فرمایا نہیں، اور پھر آپ کی ایک شرط ہوتی تھی کہ جو ایک دفعہ پڑھ گیا اس کو دوبارہ داخلہ نہیں دیتے تھے، سوائے 2-3 احباب ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ داخلہ دیا، ورنہ آپ داخلہ نہیں دیتے تھے۔ تو آپ نے دورہ تفسیر قرآن پاک شروع کیا جس کو عالمی سطح پر شہرت ملی، تقریباً پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے آستانے ہیں سب نے اپنے بیٹوں کو بھی بھیجا، وہ بھی یہاں پر پڑھتے رہے۔ ایک لمبی فہرست ہے جو میری کتاب فیضان شیخ القرآن میں ان شاگردوں کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے، بڑے بڑے اکابر لوگوں نے آپ سے دورہ تفسیر قرآن پاک پڑھا، اور اس دوران آپ نے جو ہے وہ تدریسی کام بھی جاری رکھا۔ آپ یہ 20 شعبان کو شروع ہوتا تھا اور جمعۃ الوداع تک جاری رہتا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھانا شروع کرتے تھے، اور 2-3 گھنٹے آپ جو ہے وہ عقائد کے اوپر نوٹس لکھواتے تھے۔ اس کے بعد
مولانا محب نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالرازق صاحب وہ 2 3 3 گھنٹے پڑھاتے تھے. اتنے میں جو ہے وہ زور ہو جاتی تھی. زور کی نماز کے بعد آپ پھر فرماتے تھے کہ آپ جس نے مسنی پڑھنی ہے وہ میرے پاس آ جائے. تو تقریباً نصف سے کچھ زیادہ ہی طلبہ جو وہاں پہ قیام پذیر ہوتے تھے وہ آپ کے پاس آتے, تو پھر آپ گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے اثر تک جو ہے ان کو مسنی کا درس دیا کرتے تھے. تو یہ تو آپ کا تدریسی کام تھا. تصنیفی کام کے حوالے سے آپ نے اس طرح کی معرکۃ اللہ کتابیں نہیں لکھیں, لیکن بہرحال ابتدائی طور پر آپ نے جو ہے وہ گجرات کے اندر تھے تو آپ نے نکائے صغیرہ کے اوپر آپ کا ایک رسالہ شائع ہوا. پھر اسی انداز سے آپ نے مناقب جلیلہ کے نام سے فضائل خلفاء راشدین اہل بیت طہار اور حضور کے معجزات کے اوپر جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے وہ آپ کی شائع ہوئی. پھر اسی طرح آپ کے شاگرد حضرت پیر عبدالصبور صاحب منشور بیگ ہزاروی وہ آپ کے پاس پڑھتے تھے, آپ ان کو لکھواتے تھے. چنانچہ آپ نے جو ہے ان کی کتاب سراج منیرہ لکھی جو آپ کے نام سے شائع ہوئی. پھر شہید کربلا کے نام سے جو ہے آپ کی کتاب شائع ہوئی. تو اس طرح جو ہے پھر الدلیل القویم کے نام سے رفع فی شکل عظیم احتیاط و زور کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ایک رسالہ ہے. تو اس طرح کے جو ہیں وہ آپ کے تحریری کام ہیں وہ سارے کے سارے میں نے رسائل شیخ القرآن کے نام سے شائع کیے. شکریہ. اچھا حضور, حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ آپ مناظرے کیا کرتے تھے اور بہت سارے جو ہیں حضرات بڑے بڑے نام ہیں دوسرے مکاتب فکر کے علماء کے جو آپ سے مناظرہ ہارے, جنہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا. تو آپ کسی ایک دلچسپ کوئی مناظرہ جو آپ کے ذہن میں ہو اس کی ذرا رضاعت پیش کر دیجیے مختصر دی, جو حضرت شیخ القرآن نے کیا. حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ کے جو مناظرے ہیں جی وہ فیضان شیخ القرآن کے اندر جو مناظرے میرے تک پہنچ سکے, رضاعت جن کی مجھ تک مجھے ملی وہ میں نے سارے تفصیل کے ساتھ جو ہے کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں. مختلف مناظرے تھے. ایک مناظرہ آپ نے جامعہ مسجد فتح پوری دہلی کے اندر جو ہے وہ مرزائیوں کے ساتھ کیا تھا. فرماتے میں بہت چھوٹا تھا تو ابھی میں کتابیں پڑھ رہا تھا, میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے وہاں پر گیا تھا, لیکن دیکھا کہ وہاں پہ جو شیخ الحدیث ہیں مولوی سلمان صاحب وہ دیوبندی ہیں, تو میں نے وہاں ان سے پڑھنا گوارہ نہ کیا. تو میں وہاں پہ رک گیا. مجھے مفتی مدر اللہ دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے مدرسے میں پڑھاؤ. تو چنانچہ مفتی صاحب کے 2 بیٹے جو ہیں وہ آپ کے شاگرد تھے. میں جب دلی گیا تو میں اسپیشل طور پر آپ کا کمرہ دیکھنے گیا اور مفتی صاحب کے پوتوں سے میری ملاقات بھی, انہوں نے بتایا کہ اس کمرے میں شیخ القرآن ٹھہرتے تھے. تو وہاں پر آپ کا جو ہے وہ دلی جو جامعہ فتیہ کے باہر جو بہت بڑا ایک بازار ہے پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ, وہ چوک بھی میں نے دیکھا. وہ ساتھ جو ہے وہ گرم مسالہ جات کی بہت بڑی منڈی ہے, وہاں پر آپ کا ایک مناظرہ ہوا تھا. وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے مناظرہ اس کا کسی اور شخص کے ساتھ تھا, لیکن آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا تھا. تو میں نے کہا مجھے آگے کرو. انہوں نے کہا تو بچہ ہے تمہیں جو ہے وہ آگے جانے کی. بہرحال فرماتے کہ میں وہ آگے گیا, میں نے اس کے سوالوں کے جواب دیے تو لوگ حیران ہوئے اور لوگوں نے جو ہے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. ایک آپ کا مناظرہ وزیر آباد ریل بازار کے اندر ایک مبلغ آتا تھا, اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا مناظرہ تھا, اور وہ مناظرہ پیشین گوئیوں کے اوپر تھا کہ مرزا کی کوئی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا تھا کہ محمدی بیگم کے ساتھ میری شادی ہوگی. تو وہ دلائل تو جو ہے وہ الگ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. تو اینڈ جو ہوا تھا وہ اس پر ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بقول جو ہے محمدی بیگم دوزخ میں جائے گی اور تمہارے بقول جو ہے وہ مرزا جنت میں جائے گا. ہمارے نزدیک مرزا دوزخ میں ہوگا اور محمدی بیگم جو ہے وہ جنت میں ہوگی. تو تمہارے بقول جو ہے وہ جب محمدی بیگم جہنم میں ہے تو مرزا تم کہتے ہو کہ جی اگر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے تو بعد میں بھی تو ہو سکتا ہے. مثال اس نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 روزے رکھنے کا حکم ہوا, بعد میں 10 اور رکھنے کا, تو یہ بعد میں بھی ہو جاتا ہے. تو اگر دنیا میں اس کی شادی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی تو قیامت والے دن پوری ہوگی. آپ نے پھر یہیں سے اس کی پکڑ کی. فرمایا اچھا مرزا جو ہے وہ جنت میں ہوگا تو وہ جو ہے وہ دولہا بن کر دوزخ میں جائے گا محمدی بیگم کے لیے. جب وہاں پر جائے گا تو وہ تمہارے بقول تو وہ بڑا سمجھدار, دیانتدار اور بڑا قابل اور ذہین ہے. تو پھر اس کے تو سسرال میں کہیں گے کہ اس کو دوزخ میں ہی ہم اپنے گھر دماد رکھتے ہیں, اس کو تو ہم اپنے پاس ہی رکھیں, اس کو تو نہیں جانے دینا. تو اس کے اوپر لوگوں نے پھر تالیاں وغیرہ بجائیں اور پھر وہ جو مناظرہ اس کے اوپر وہ دوڑ گیا مبلغ. اسی انداز سے مولوی احمد الدین صاحب کھڑولے ان کے ساتھ ایک مناظرہ تھا. وہ مناظرہ اصل میں تھا مفتی احمد یار خان صاحب کے ساتھ. جمعے کا دن تھا تو, اور جمعے کے بعد جو ہے وہ یہ داد والی کے ساتھ جو ہے کھڑے یہاں پہ مناظرہ تھا. تو آپ ایک آپ کے دوست ہے حاجی شریف احمد صاحب, انہوں نے یہ بات مجھے بتائی جو کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چادر لی ہوئی تھی, آپ ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے, اور مناظرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں سے جو زنا کرتا ہے وہ اس پر حد جاری نہیں ہوتی, اور مولوی احمد الدین صاحب جو ہے وہ
کہتے ہیں کہ حنفیوں کا یہ مسلک ہے کہ اس کے بعد حد نہیں جاری ہوتی. جی. تو وہ مفتی صاحب اس کی جو فقہی عبارتیں تھے وہ پڑھ رہے تھے تو لوگ بھی حیران پریشان تھے. اور وہ مولوی احمد دین صاحب بڑے ہوشیار چلاک آدمی تھے. جی. وہ انہوں نے جوش میں آتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب آپ سے بات نہیں بنے گی. آج اگر ہزاروی صاحب بھی آ جاتے نا وہ بھی ہار جائیں گے. اچھا. تو وہ آپ نے چادر لے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ تو سامعین میں تھے پیچھے. احمد دین صاحب کو نہیں تھا پتا کہ نہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ مولوی شریف احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو جمعے کے بعد ویسے نکلے کہ آج مناظرہ ہے مفتی احمد خان صاحب کا تو چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا صورت ہے. ہم تو سننے گئے ہوئے تھے. تو سردیاں تھی چادر جو ہے وہ لپیٹی ہوئی تھی تو وہ چادر اتاری آپ سامنے کا میں آ گیا میدان میں. تو وہ میدان میں پھر آپ گئے تو سامنے آپ نے باتیں کہا مفتی صاحب جو دلائل دی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ساروں پہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتا کہ حد کس پہ جاری ہوتی ہے. اس نے کہا جی حد مسلمان پہ جاری ہوتی ہے. فرمایا لوگوں دیکھو یہ احمد دین کا مسلک ہے. یہ کہتا ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ پھر مسلمان کا مسلمان رہتا ہے. ہمارا حنفیوں کا یہ نقطہ ہے وہ مسلمان ہی نہیں. حد تو تب جاری کریں جو مسلمان ہو. لہٰذا وہ مسلمان ہی رہا حد اس کے اوپر کیسے جاری. وہ لوگوں نے پکڑ لیا. پھر اس نے وہ جو الفاظ حیات صالح کے اندر لکھے ہیں اس نے کہا 11ویں والا واسطہ چھڑ دے میرے مارے نے. وہ لوگوں نے اچھا خاصا اس کا تعاقب کیا. اسی طرح ایک مناظرہ آپ کا خانقاہ ڈوگرہ میں ہوا تھا. وہ بھی بڑا دلچسپ مناظرہ تھا. پھر اسی انداز سے راولپنڈی کے اندر مناظرہ ہے. ایک مناظرہ آپ کا جو ہے وہ یا لالہ موسیٰ کے اندر ہوا تھا. مفتی عبداللہ صاحب جو پڑھے ہوتے دیوبندیوں سے تھے لیکن بعد میں جو ہے وہ اہل حدیث ہو گئے تھے. تو وہ مناظرہ تو تھا اس بات پر کہ حاضر و ناظر نور و بشر استمداد اور موضوع کے اوپر. تو مولانا غلام قادر شریف صاحب نے آپ کو خط لکھا. وہ خط بھی میرے پاس ہے. وہ آپ کو بلایا تو آپ تشریف لے کے وہ کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. ان موضوعوں کے اوپر مناظرہ کریں گے کہ اس وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو آپ نے جاتے ہیں اس نے کہا یہ کتابیں کس پہ شروع کرنا ہے 11ویں شریف پہ شروع کرنا ہے یا حاضر و ناظر پہ شروع کرنا ہے یا علم غیب پہ شروع کرنا ہے. آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے. تو آپ نے کہا ساری باتیں چھوڑ. ہمارے نزدیک جب خون نکلتا ہے اپنے محل سے نکل کر چلتا ہے تو ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک خون نکل کے وضو نہیں ٹوٹتا. کہتا ہے ہاں ایسے ہی ہے. فرمایا ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے جب خون نکلتا ہے. تمہارے نزدیک نہیں ٹوٹتا. تو جب تمہارا وضو نہیں ہے تو ہم تمہارے پیچھے نماز کیوں پڑھیں. جب تمہارا وضو ہی نہیں ہے تو پھر ہم تمہارے پیچھے نماز کیوں پڑھیں. وہ ان چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ بات کریں گے حاضر ناظر کی نور بشر کی علم غیب کی بات کریں تو میں اس کے اوپر دلائل دوں گا. تو آپ نے وہاں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. تو چونکہ تیرا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اس لیے ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو مناظرہ جو تھا وہ مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ ختم ہوا. اس طرح راولپنڈی کے اندر گولڈا شریف کے اندر بھی مختلف مناظرے جو ہیں وہ تفصیلات جو ہیں وہ فیضان شیخ القرآن میں موجود ہے. یعنی جب آپ دلائل دیتے تو غیر مقلد جو ہیں 11ویں والے کا واسطہ جی اپنی جان چھڑاتے ہیں. تفصیلات جو ہیں وہ کتاب میں موجود ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں ساری. اچھا حسن آپ کی جو ہے نا ایک صداعت سے بڑی نسبت ہے خاص کر آستانہ علیہ گولڑا شریف سے بڑے آپ کا پیار ہے. ہر عرس پہ کوئی بھی تقریب ہے وہاں پہ تو آپ کا خطاب یہ صرف آپ کے ہی آپ کے ابا و اجداد سے یہ سلسلہ کار چلا آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت گولوی سیدنا قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری کئی پشتوں سے اس خاندان کے ساتھ تعلق ہے. میرے جد امجد حضرت شاہ القرآن کے جو جد امجد تھے مولانا محمد عالم ہزاروی وہ بذات خود بہت بڑے عالم دین تھے. اور قاضی مبارک جو منطق کی کتاب ہے اس کے پڑھانے کے وہ بڑے ماہر تھے. میرے منیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا میں مجھ جیسا عالم کوئی نہیں ہے اس طرح کی کتاب پڑھانے والا. تو وہ فرماتا ہے کہ میں کوتوال گیا ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت گولوی تشریف لائے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ قاضی مبارک کا درس دیا. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد میرے پاس جو کوئی پڑھنے آئے گا میں اس کو گولڈا شریف بھیجوں گا. علماء کا اظہار حیرت کے عنوان سے یہ واقعہ میرے منیر کے اندر موجود ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جد امجد کے جو جد امجد تھے ان کا بھی تعلق اعلیٰ حضرت گولوی کے ساتھ تھا. اعلیٰ حضرت گولوی جو میرے والد جد امجد کے جو بہنوئی اور استاد بھی تھے مولانا محب النبی صاحب ان کے والد کے ماموں کے پاس جو ہے چچا کے پاس مفتی محمد شفیع صاحب ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھوئی گاڑ تشریف لے کے وہاں پہ پڑھتے رہے. تو یہ ہمارا ایک پرانا تعلق تھا اس سادات گولڈا شریف کے ساتھ. تو میرے جو جد امجد کے جو جد امجد مولانا محمد عالم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی وہ خلیفہ تھے اور مرید تھے بابا سیدو شریف سوات شریف والے مولانا عبدالغفور احمد صاحب کے. اور ان کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا بابا سیدو جن کو کہتے ہیں. اور ان کے وصال کے بعد جب پوتے پیدا ہوئے عبدالحمید صاحب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو ان کی نسبت سے ان کا نام جو ہے عبدالغفور رکھا گیا تھا. یہ بابا سیدو کے نام کی نسبت کی وجہ سے رکھا گیا. تو حضرت شاہ القرآن کے جو والد ماجد تھے مولانا عبدالحمید ہزاروی وہ بھی اعلیٰ حضرت گولوی کے مرید تھے.
اور حضرت شیخ القرآن بھی اعلیٰ حضرت گولوی کے مرید تھے، ٹھیک۔ اور بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ جب میں پڑھتا تھا تو آپ بوئی گار تشریف لائے تو رش پڑا تھا، میں آگے نہ ہو سکا، تو میں دوسرے دن پہاڑ کراس کر کے مارگلہ کی پہاڑیاں کراس کر کے میں گولڈا شریف آیا، جی۔ تو میں کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا، شام کا ٹائم تھا، میرے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اندر جاؤں، جی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اندر سے آواز اپنے خادم سے کہا کہ باہر ایک مولوی صاحب ہے ان کو اندر لے آؤ، وہ باہر آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھ کے اندر چلا گیا، جی۔ جا کے بیٹھ کے کچھ دیر بعد میں پھر میں باہر ایک مولوی صاحب آئے ہیں ان کو اندر لے کر آؤ، وہ باہر آیا، دائیں بائیں دیکھا تو پھر اندر چلا گیا، تیسری دفعہ نے فرمایا کہ ایک بار ایک مولوی صاحب ہے ان کو اندر لے کر آؤ، جی۔ تو وہ اس نے کہا جی باہر مولوی صاحب تو نہیں ہے، باہر ایک لڑکا کھڑا ہے، جاکت کھڑا ہے یا منڈا جی۔ چھور کھڑا ہے ہاں باہر، جی۔ تو انہوں نے کہا وہی جو لڑکا کھڑا ہے نا وہی مولوی صاحب ہے، ان کو لے کے آؤ، اچھا۔ تو وہ کہتے جی۔ میں وہ مجھے اندر لے کے گیا، میں نے کہا جی میں میرا دعا کرے میں مولوی بننا چاہتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت گولوی فرمانے لگے اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، مولوی بندہ ایسے تو نہیں بنتا میرے، جی میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کروں گا لیکن دعا فرمائیں، تو آپ نے دعا بھی فرمائی جی۔ اور ساتھ یہ بشارت دی تو بہت بڑا مولوی ہو سے، تو بہت بڑا مولوی ہو سے، واہ تو واہ۔ بہت بڑا مولوی ہو سے، 3 دفعہ کیا فرمایا، بات۔ اور پھر جب آپ کا جو 1936 میں جب بڑی 11ویں شریف کا عرس تھا جی۔ تو حضرت شیخ القرآن کو بھی ٹائم دیا گیا تقریر کرنے کا، تو اعلیٰ حضرت گولوی عالم استغراق کے اندر تھے، اور جب آپ تقریر کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے سارا مبارک اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون تقریر کر رہا تھا، تو آپ کو بتایا گیا کہ اخوند زادہ مولا محمد عالم ہزاروی کا پوتا تقریر کر رہا تھا، جی۔ فرمایا والے پہ گلاں کرتا سی، اچھا۔ اگوں تو صرف ایسا ہی کھڑا کرنا ہے، واہ واہ۔ آئندہ کے بعد کسی اور عالم دین کو یہاں پہ کھڑا نہیں کرنا، صرف آئندہ سے اسی کو کھڑا کرنا ہے، والے پہ گلاں کرتا، کیا اچھی بات۔ گفتگو کر رہا تھا، جی۔ اگوں تو صرف ایسا ہی کھڑا کرنا ہے، وال پہ گلاں کرتا سی، جی۔ چنانچہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگلے سال 11ویں شریف کا جب عرس آیا تو صرف میری تقریر ہوئی، واہ جی۔ تینوں دن جو ہے میری جی۔ تقریر ہوئی، پھر اس میں بعد بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دور آیا، دور سجادگی، اس کے اندر جو ہے وہ حضرت شیخ القرآن علیہ جو ہے وہ 1935 سے لے کر 1970 تک جو ہے وہ واز کرتے رہے، اور اکیلا آپ کا جو ہے وہ واز ہوتا، اور ایک موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت کبریٰ بابو جی قدس العزیز وعدہ مدرجات سے کہا کہ کسی اور کو تقریر کے کھڑا کریں، جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بیچارہ کون ہوں نا، انہوں نے اٹھان والا جنہوں نے اعلیٰ حضرت کھڑا کر واہ کے واہ واہ۔ میں نہیں اٹھا کیا سکتا، بات۔ چنانچہ وہ یہ ان کی لجپالی تھی، ان کی شفقت تھی، بے شک، محبت کوئی تھی، شک۔ اور حضرت شیخ القرآن بھی ان کو صاحبزادہ نہیں کہتے بلکہ پیروں کی طرح ان کی کا ادب اور احترام اور عزت کرتے تھے، اور پھر میرے والد ماجد جو ہیں وہ فرماتے کہ جب میرے حضرت شیخ القرآن کا وصال ہوا تو میں گیا گولڈا شریف، جی۔ تو میں جب گولڈا شریف گیا تو بابو جی کے کمرے میں اندر میں آپ کی بیٹھک میں گیا تو آپ نے فرمایا سب کو باہر نکالو، اٹھو سب باہر نکلو، اور میں اٹھنے لگا تو قاضی سراج الحق صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، وہ میری قمیض کھینچنے لگے، آپ کو نہیں نکال رہے باقیوں کو نکال رہے ہیں، تو باقی سارے باہر چلے گئے، تو میں اور قاضی صاحب ایک دو خادم اندر تھے، تو بابو جی نے فرمایا کہ آج تو بعد اپنے والد ماجد کی جگہ تے کھڑے ہو کے تساں تقریر کرنی ہے، فرماتے میں نے عرض کیا کہ میری دعا کریں، بابو جی فرماتے کہ انہوں نے دعا کی، اور میرے والد ماجد کہتے میں جب کمرے سے اتر کر باہر آیا جی۔ تو آگے سے مولانا محب النبی صاحب آ رہے تھے، تو مجھے فرمانے لگے وہ مفتی تقریر دی اجازت مل گئی ہے، جی۔ فرماتے میں نے فوراً کہا کہ میں تقریر کنج کراں گا، اتنا بڑا آستانہ، اتنے ہزاروں علماء کے سامنے میں تقریر کنج کراں گا، ہاں جی۔ تو مولانا محب النبی صاحب نے کہا تقریر کرانا انہوں دا کام ہے، تقریر کرنا تیرا کام نہیں، اصل کام اجازت ہے، جی۔ اصل کام اجازت ہے، اجازت دینا اصل کام ہے، کرا تقریر لیں، کرانا ہاں جی۔ گنبد کی طرف اشارہ کیا، واہ پیر واہ۔ میشر صاحب کی طرف، جی۔ مزار کی طرف اشارہ کیا کہ اصل کام اجازت ملنا ہے، تقریر کرانا ان کا کام ہے، وہ کروا لیتے ہیں، مطلب ہاں کہتے میں صبح سے دعا کر رہا تھا کہ تجھے تقریر کی جو ہے وہ اجازت مل جائے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ 1970 سے لے کر 2010 تک جو ہے وہ میرے والد ماجد جو ہے وہ خطاب کرتے رہے، والد ماجد کا 2010 میں وصال ہوا، تو پہلا عرس جو ہے وہ قبلہ بابو جی کا آیا، تو میں بابو جی کے عرس پر جب گیا تو حضور قبلہ سیدی شاہ عبدالحق ثانی مہر علی حضرت قبلہ چھوٹے لالا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما تھے، تو جب میں لائن میں لگ کے آپ کے پاس پہنچا تو پاس کھڑے تھے خادم محمود صاحب، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کے بیٹے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا لائن کو روک دو، لائن روک دی گئی، تو جو لوگ مل رہے تھے ان کو روک دیا گیا، اور میں آگے ہوا تو آپ 2-3 دفعہ آپ نے فرمایا میں کنجو آکھاں، میں کنجو آکھاں، اور ساتھ آپ رو رہے تھے کہ میں کنجو آکھاں کہ تساں آج اپنے والد کی جگہ تے تقریر کرنی ہے، تو میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، میں نے بابو جی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری کمر میں تھاپڑا ماریں، میں نے دعا کے لیے تو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تھاپڑا بھی ماریں، تو یہ ابا جی نے بہت دفعہ گھر میں بات کی، لہٰذا جب میری باری آئی تو مجھے ابا جی کی بات یاد آ گئی، میں نے فوراً کہا میں نے پہلے تھاپڑا مارا، بابو جی نے پہلے تھاپڑا مارا، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا دعا کرے، پھر آپ نے جو ہے وہ دعا بھی کی، چھوٹے لالا جی دعا بھی کی، اور پھر جب میں پہلے دن تقریر کر کے جب فارغ ہوا تو میرے خالو تھے جو آپ کے کلاس فیلو بھی تھے، وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے گئے،
تو انہوں نے کہا جی آصف نے تقریر کیسی کی ہے؟ فرمایا کہ شکل تے آواز مولوی صاحب نے مل دی ہے تے انشاءاللہ کمیاں خوب سنبھال لے سی، اس طرح کے الفاظ جو ہے چنگیاں گلاں کیتیاں سو کام نو خوب سنبھال لے گا، چلا لے گا کام. تو یہ ان کی نظر عنایت تھی. اور اس انداز سے جو ہے وہ 15 سال مجھے ہو گئے ہیں، 41 سال والد صاحب نے وہاں پہ واز کیا اور 35 سال جو ہے حضرت شیخ القرآن علیہ الرحمۃ کیا. اس طرح تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے. اور ہم جو ہے آستانہ علیہ گولڈا شریف کے جو ہے وہ خدام اور اہل بیت طہار کے ساتھ جو نسبت اور تعلق اور جو پیار حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ جب میں گولڈا شریف میں پڑھتا تھا تو یہاں کی پلیٹوں کو رکابیاں کہتے ہیں اس زبان میں. رکابیاں تو ہونے جڑا مزہ آتا ہے وہ تقریر کرنے چ نہیں آتا. پلیٹاں تو ہونے چاہیے آتا نا، رکابیاں تو ہونے چاہیے وہ تقریر چ نہیں آتا. اور بڑا ادب اور احترام کرتے تھے. اور بلکہ عام تقریروں میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اہل فکر و دانش اس بات کو جانتے ہیں کہ کل قیامت والے دن نبی انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، صحابی صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، عالم علماء کی صفوں میں ہوں گے، قاضی شہید شہداء کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. میری خواہش ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے اہل بیت طاہر کا میراثی کہہ کر پکارے کہ میں اہل بیت طاہر کا میراثی ہوں. یہ نہ کہا جائے کہ محمد عبد الغفور ہداروی ادھر آ جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اہل رسول کا میراثی جو ہے وہ ادھر آ جائے. اور یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ جنت کے محل کے اندر جا گزین ہونے سے بہتر ہے کہ مجھے اہل رسول کا میراثی کہہ کر پکارا جائے. بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی جگہ پہ اہل رسول کے حوالے سے جب بات ہوئی. آپ ایک دفعہ جیلم تشریف لے گئے تو وقت مقررہ پر وہ لوگ نہ آئے مہاجر کالونی سے. عبداللہ شہزاد اور ان کے بھائی تھے، وہ منسٹر بھی تھے آزاد کشمیر کے. وہاں پر آپ ٹائم پہ وہ لینے نہ آئے، آپ واپس جانے لگے تو وہ عبداللہ شہزاد کہتے ہیں کہ میں نے بڑی منت کی جلسہ تیار آپ چلے. فرمایا میں 2-3 گھنٹے سے انتظار کروں، آپ اپنے ٹائم پہ نہیں ہے، میں واپس جاؤں گا. تو ان کے بھائی کہتے ہیں میں جاتا ہوں. وہ جب بھائیوں نے کیا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ چلیں، جلسہ تیار ہے. فرمانے لگے وہ پہلے آئے سن پاگل سن، وہ پہلے آئے سن پاگل سن. انہوں نے کہا میرے کو ایک گل لے تو جلسو ہی جلسو، میرے کو ایک گل لے تو جلسو ہی جلسو. نے کہا تیرے کو کی گل؟ انہوں نے کہا میں سید زادہ ہوں، میں سید زادہ لے آتے سو جانا ہی جانا. فرمایا اچھا یہ بات ہے. وہ گلے میں جربال ڈالا کرتے اس کو پکڑ کے ایسے گلے سے کہتے اچھا یہ بات ہے تو مجھے یہاں سے پکڑ کے لے جا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. تو اس طرح مطلب قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں جاتے تھے، 3 دن وہاں پہ خطاب کرتے تھے. تو وہاں اس وقت تاریں جاتی تھی، تار چلی گئی کہ جی آپ کی بیٹی بیمار ہے، واپس آئیں. تو قاضی شاہ صاحب فرمانے لگے کہ چونکہ حضرت شیخ القرآن چندہ بھی اکٹھا کرتے تھے تو آخری جلسے میں کرتے تھے، آخری روز کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اگر بتا دیا تو وہ جو ہے اپنا چلے جائیں گے تو یہ تقریر کون کرے گا، چندہ کیسے اکٹھا ہوگا. نہ بتایا تو بعد میں پتہ چلا تو ناراض ہوں گے، کریں تو کریں کیا. تو طے یہ ہوا کہ جب آپ آخری روز تقریر کرنے کا خطبہ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے. تو تار آئی آپ کی. وہ آپ نے خطبہ پڑھا تو قاضی شاہ صاحب نے کام نے کہا کہ جی وزیر آباد سے تار آئی آپ کی بیٹی بیمار ہے. تو وہ کہتے واپس آئیں. تو آپ نے وہیں پہ تقریر چھوڑ دی. کہنے لگے کہ اچھا سنگیو میری بیٹی بیمار ہے، تھی میری بیمار ہے تو میں واپس چلے ہاں تو پھر سے انشاءاللہ اگلے سال تقریر کریں گے. وہ ایک بابا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو شفا دے گا، آپ تقریر تو کر کے جائیں نا. فرمایا بابا بہ جا، میں تیرے کشف کا قائل کوئی نہیں گا. میں کہا کشف کی گل نہیں کی، میں سید زادہ میں اس واسطے عرض کر. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، لو پھر میں تقریر کر کے جاتا ہوں. اس انداز سے سعادت کا حضور قبلہ سید ریاض شاہ حسین شاہ صاحب یہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے. یہ گارڈن کالج کے اسٹوڈنٹ تھے. تو مولانا راول پنڈی ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں تو مولانا محب سے یہ شاگرد تھے، ان سے انہوں نے کتابیں پڑھی تھیں. انہوں نے رکا لکھ کے دیا کہ وزیر آباد چلے جا دورہ تفسیر کے لیے. تو ریاض شاہ صاحب کہتے کہ میں پینٹ شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی، سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی اور میں نے بال جو ہے وہ ٹیڑھا چیر نکالا ہوا تھا. تو میں آیا اوپر کمرے میں. تو جب میں کمرے میں آیا تو میں نے رکا تکیے کے پاس رکھ دیا. آپ کو کتاب یا اخبار پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو میرے ہاں ہوئے نڈیا کہیں جائیں ہیں جی میں دورہ پڑھنا ہے. اٹھ نکل دورہ پڑھنا ہے. وہ پینشن کتاباں پڑھتے کوئی نہیں، کتاباں پڑھیاں نہیں ہوتی، ڈنگے چیر کٹے ہوتے ہیں، ٹوپی پاند نہیں سکتے، دورہ پڑھنا آ جاتے ہیں. چل اٹھ نکل. کہتے شاہ صاحب کہتے میں اٹھ کے تو نکلا. ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیوں کے پاس پہنچنا تو پیچھے تھے مولانا محمد شریف صاحب بھی، ان کا کچھ سال پہلے وصال ہوا ہے، جیل والے وہ طالب علم تھے اس وقت. ان کو وہ دوڑتے ہوئے وہ شاہ جی گل سنیں گل. وہ میں سیڑھیاں چلنے کا آپ کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں. وہ میں آیا تو لے کے واپس. کہتے جب میں واپس گیا پھر انداز ہی بدل گیا تھا. میں ابھی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا تو آپ دروازے تک آ گئے، آ کے مجھے گلے لگا اوے تو ماں دسے نہیں تو سید زادہ ہیں. وہ تو چلا گیا تو میں رکا پڑیا. وہ رکے چ لکھا سی کہ سید زادہ ہے، کتاباں بھی پڑھیا تو نہیں اس طرح تو نہیں نا تو تیرے میں گا تو میں پڑھاواں گا بھی. پھر وہ کہتے شاہ صاحب کہتے کہ ایک دن میں لکھ رہا تھا تو میری لکھائی دیکھی، میری لکھائی اچھی نہیں تھی
تو پھر ایک جس کی سب سے اچھی لکھائی تھی اس کو فرمایا 2 کاپیاں تیار کرنی ہیں، ایک شاہ صاحب کی خدمت کرنی ہے، ایک اپنے لیے لکھنی ہے، تب تجھے سند دوں گا. تو سادات کا بڑا ادب اور احترام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک صدی سے چل رہا ہے آپ کا اور صدا سے. یہ میں نے ایک موقع پر ایک تحریر لکھی تو میرے والد صاحب کہنے لگے یہ کیا لکھا ہوا کہ آل رسول کی محبت جو ہے وہ جزوِ ایمان ہے. میں نے کہا یہ بہت بڑے شخصیت کے الفاظ کہتے ہیں، چھوڑ شخصیت کو، اس کو کاٹ کے لکھ. جزوِ ایمان نہیں، جان ایمان نہیں، آل رسول کی محبت عین ایمان لکھ. جزوِ ایمان بھی نہیں، جان ایمان بھی نہیں، بلکہ عین ایمان. ایمان اصل جو ہے وہ آل رسول کی محبت. کیا بات. یہ میرے والد ماجد علیہ تو ضرور یہ کٹوایا سر. واہ جی واہ. یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی عقیدت، اتنی محبت قبلہ شیخ القرآن سے، پھر آپ کے والد گرامی مفتی عبدالشکور ہزاروی صاحب، پھر حضور آپ. تو آج کل کے ہم مولانا حضرات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آتی جاتی چیز کوئی نہیں ہے، اور شد و مد کے ساتھ سادات کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہے، اور روافظ کے فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی رابطے. یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ان کی نہ نمازیں قبول ہوں گی نہ روزے قبول ہوں گے، کیونکہ اہل بیت طہار کی محبت جو ہے اسی وجہ سے بندے نے جنت کے اندر جانا ہے. معرفت آل محمد جواز علی الصراط، حب آل محمد اور معرفت آل محمد. معرفت آل محمد حضور کی آل کی معرفت، محبت اور پہچان جو ہے یہ جواز علی الصراط ہے. یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ بندے نے پل صراط جو ہے وہ پار کرنا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. تو معاشر کے روز جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی جیسا بندہ کہتا ہے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان الف. یہ تو اتنے بڑے اکابر لوگ جو ہیں وہ ایسی سی بات کر کے. ایک مولانا اللہ داد صاحب جو ہیں وہ راول ٹیکسلا کے رہنے والے تھے، بوئی گاڑ کے رہنے والے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے تھے گولڈا شریف سال میں 2 دفعہ بستر وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے، تو گرمیوں اور سردیوں میں. تو جب وہ آنا تو ان کے ساتھ ایک سنگی بھی آتا تھا. تو وہ جب وہ کہتا میں جب بھی آتا ہوں بابو جی سے میں ملتا تو بابو جی مجھ سے پوچھتے سنگیا کتوں آیا ہے؟ میں نے کہا جی میں بوئی گاڑ کا رہنے والا ہوں. اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ صاحب سے کہا کہ یار چنگے پیر نے، کیسے پیر ہیں یار، پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہر سال 2 سال میں 2 دفعہ آتا ہوں، پوچھتے ہیں کہاں سے آیا. انہوں نے کہا یہ بات جب پوچھیں گے ان سے کرنا، مجھ سے کیوں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں جب میں پھر گیا نا تو آپ نے پوچھا سنگیا کتوں آیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں 5-6 سال پہلے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں اور ہر سال 2 دفعہ آتا ہوں اور 2 مہینہ 1.5 رہتا ہوں، لنگر خانوں میں کام کرتا ہوں. تو آپ دنیا میں نہیں پہچانتے تو آخرت میں کیسے پہچانیں گے؟ تو بابو جی نے فرمایا گل سن، آخرت میں تینوں پہچانا نہ پہچانا تو مینوں ضرور پہچاننا ہے. وہ میرا پیر پہچانتا ہے، وہ میرا پیر پہچانتا ہے. پھر میرے والد ماجد فرماتے بابو جی کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ معرفت و آل محمد جواز علی الصراط، کہ آل رسول کی جو پہچان ہے وہی جو پہچان ہوگی نا، کہ جو ایک نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس نسبت کی وجہ بندہ جو ہے وہ پل صراط پار ہو کر جنت میں چلا جائے گا. تو اس لیے یہ آل رسول کی محبت جو ہے وہ ہر کام پہ، ہر جگہ پہ کام آتی ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس سے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی آل پاک سے محبت کرتا ہے. تو یہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو علماء کہہ رہے ہیں کہ میں نام ہی لے لیتا ہوں کہ سید ریاض شاہ صاحب پہ فتوے لگ رہے ہیں، عبدالقادر شاہ صاحب پہ، ایون کہ قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان پہ بھی فتوی، کوئی سید زیادہ جو ہے نا ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. یہ بس ہمارے اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ ایک دور تھا کہ ہم دیگر مسالک کے علماء کے ساتھ جو ہے وہ بحث و تمیز ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ ایک اس طرح کا اختلاف آ چکا ہے، اور ہمارے اسٹیجوں کے اوپر جو بد نظمی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. یہ آنے والے حالات جو ہے مزید بربادی اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جن کے آپ نے اسماء گرامی لی ہیں یہ ہمارے اکابرین ہیں، اکابر علماء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہوا ہے. حضرت مفکر اسلام سید عبدالقادر شاہ صاحب کے بارے میں میرے والد ماجد نے تقریر کے اندر ان کے آستانے پہ فرمایا تھا کہ اسی تیرے دادے ٹکڑے منگ کے کھان والے لوگ. تو یہ وہ اکابر لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند رتبہ اور بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہوا ہے. تو آل رسول یہی ہمارے اکابر ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اہل سنت کے باغوں کے اندر بہار ہے، اور یہ پھول ہیں، یہ حضور کی